اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی شان والی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ اتنی شان والے والا ہے، اتنی شان والے ہیں کہ ان کی شان اپنی ہے، اللہ کی ذات اپنی ہے۔ کسی کی عبادت کرنے سے اللہ کی شان میں بڑھوتری نہیں ہوتی، اور کسی کے گناہ کرنے سے اللہ کی شان میں کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں بے نیاز ہے، اللہ کی طرح دنیا میں کوئی نہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ ساری دنیا سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت بیان فرمائی کہ اگر کوئی گناہ کرتے کرتے زمین سے لے کر آسمان تک اپنے گناہوں سے بھر دے، پھر بھی اللہ کے شان میں رتی برابر کمی نہیں آئے گی، اور کوئی عمر بھر عبادت میں گزار دے تو اللہ کی شان میں بڑھوتری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی جگہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ اپنی جگہ بڑی عظمت اور بڑی شان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک طرف عظمت اور شان والا ہے، دوسری طرف اپنی بندوں سے بے پناہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کہی بڑا پیارا انداز میں کہ اے میرے وہ بندو جس نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، آؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ قرآن میں یہاں پر دو باتیں ارشاد فرمائی گئی۔ ایک بات یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے وہ بندے جس نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ستم کر رکھا ہے، یعنی خوب گناہ کیا، خوب گناہ کیا، مگر ایک مرتبہ اگر اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا اے باری تعالیٰ ہم سے گناہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فوراً اسے معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فوراً اسے درگزر کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت قریب ہے۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں دنیا میں اللہ کی قربت نصیب ہو جاتی ہے، انتہائی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، جو گناہ کرنے کے بعد اپنے پروردگار سے التجا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، آپ مجھے بخش دیجئے۔ یہ بخشش مانگنا بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اور بخشش مل جانا بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار متوجہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر اس تعلق کو بیان کیا کہ ایک انسان اللہ کے بڑا قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بڑا قریب ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے جو بندے میری طرف ایک بالشت آتے ہیں تو میں اس سے کہیں زیادہ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اگر کوئی میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر بڑھتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس بات پر تیار ہے کہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی چادر پہ لپیٹ دے، اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں یہ فرمان ہے کہ ہر صبح رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور ایک عام اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی گناہوں کے سمندر میں پھنسا ہوا جو اس گناہ کے سمندر سے نکلنا چاہتا ہے، میں غفور الرحیم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اعلان اللہ کے دربار کی طرف سے ہوتا ہے، یہ ندا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی جاتی ہے، یہ آواز، یہ صدائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہیں۔ اس لیے انسانوں کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش کرنا چاہیے کہ ایسا کوئی عمل نہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، اس لیے کہ وہ مالک ارض و سما ہے، آسمان و زمین کا مالک ہے۔ دنیا کے ایک ادنا سے ادنا مالک کی ناراضگی انسان کے لیے روا نہیں ہوتی، تو پوری کائنات کے رب کو ناراض کر دینا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے سب سے پہلی کوشش تو یہ کہ عمل ایسا کرے جس سے اللہ راضی ہو، کام ایسے کرے جس سے اللہ خوش ہو، ایسے کام نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، ایسے کام نہ کرے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں، ایسے کام نہ کرے جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کی لعنت برسے، بلکہ کام وہ کرے جس سے اللہ کی رحمت آئے، رسول اللہ کی رحمت آئے،
اور پوری کائنات کی دعائیں ملیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی جانے انجانے میں گناہ ہو جائے تو رب کے سامنے اپنی فقیری کا ہاتھ پھیلا دیں اور کہیں کہ اے باری تعالیٰ، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے گناہ ہو گیا، یا چاہتے ہوئے بھی ہو گیا، یا اللہ آئندہ کے لیے یہ عزم مصمم ہے کہ تیری نافرمانی کے قریب بھی نہیں بھٹکوں گا۔ اللہ تعالیٰ فوراً اسے معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قربت نصیب فرمائے، خوب محبت عطا فرمائے، محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت کرے۔